بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں نفاق اعتقادی اور نفاق عملی کے مابین کیا فرق ہے، اس کے بارے میں مختصر طور پہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، نفاق اعتقادی کا مطلب گزر چکا ہے، یعنی ایک شخص کے عقیدے میں دل میں نفاق بیٹھا ہوا ہو، ظاہری طور پہ مسلمان ہو لیکن باطنی طور پہ وہ مسلمان نہ ہو، یہ نفاق اعتقادی ہے، سرے سے وہ منافق ہے۔ اور ایک ہے نفاق عملی کہ انسان تو مسلمان ہے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے، مگر اس سے کبھی کبھی کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو کہ منافق کے اعمال کے قبیل میں سے ہے۔ ایسی صورت میں میرے بھائیوں، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، دونوں کے اوپر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، نفاق اعتقادی ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ نفاق عملی اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص نفاق اعتقادی کا مرتکب ہو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جس سے صرف عمل کے اندر نفاق آ جائے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نفاق اعتقادی مومن سے سرزد نہیں ہوتا، جبکہ نفاق عملی مومن سے سرزد ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق اعتقادی کا مرتکب بظاہر توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، مگر میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ إِلَى آخر الحدیث، کہ میں تو اس کی بات کو سن کر اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیے۔ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین رکھتا ہو، قرآن و سنت میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، کہ یاد رکھو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔
میرے بھائی اور بہنوں، گفتار، کردار اور بات چیت میں صداقت اپنائیے، جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی کو اپناؤ، یقیناً سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی راہ پر لگا دیتی ہے۔ انسان سچ بولتا اور سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ سے دور رہو، بے شک جھوٹ گناہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ جہنم کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، امانت دار بنیے اور خیانت سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 8۔ خیانت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنہا بئست البطانہ، کہ اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ کتنی پریشان کن چیز ہے، اور میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ کتنا برا ساتھی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، عہد و پیمان کو پورا کیجیے، غداری سے پرہیز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اوفوا بالعقود، کہ عہد و پیمان پورے کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهِ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر عہد و پیمان توڑنے والے کی سرین کے پاس غداری کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر عہد و پیمان توڑنے والے کی غداری کا جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ نیز حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر عہد و پیمان توڑنے والے کا جھنڈا اس کی غداری کے مطابق بلند کیا جائے گا۔ یاد رکھو، سب سے بڑا غدار وہ بادشاہ ہے
جو اپنے رعایا کے ساتھ غداری کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جھگڑے میں گالی اور فحش گوئی سے پرہیز کیجیے، حق پر رہ کر بحث کریں، باطل پر کسی کی مدد نہ کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعان علی خصومت بظلم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، کہ جو شخص ظلم پر کسی کی مدد کرتا ہے وہ اس وقت تک اللہ تعالی کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وعدہ خلافی نہ کیجیے بلکہ وعدہ نبھانے والے بن جائیے۔ وعدہ بھی ایک طرح کا عہد و پیمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 34۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور بہنوں، نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل الی آخر الحدیث، اور اسی حدیث کے اندر ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجگی، کفر، فسوق، بدبختی اور نفاق سے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔